اس عظیم سلطان سے جب پوچھا گیا کہ آپ مصر، شام، لبنان کے سلطان ہیں، پر آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں کیسے مسکراؤں جبکہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ نجومیوں نے جب انہیں بتایا کہ اگر آپ نے بیت المقدس فتح کرنے کی کوشش کی تو آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو سکتی ہے، تو اس جری سلطان نے جواب دیا کہ تم میری ایک آنکھ کی بات کرتے ہو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کروں گا، پھر بے شک بیت المقدس میں مجھے اندھا ہو کر ہی داخل ہونا پڑے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ سلطان ایک دن بیت المقدس میں فاتح بن کر داخل ہوتا ہے اور شہر میں اللہ اکبر کی گونج پیدا ہوتی ہے۔ اس دلیر فاتح بیت المقدس کو تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جس نے مسلمانوں کے کھوئے ہوئے وقار قبلہ اول کو آزاد کروا کر نہ صرف امت مسلمہ پر احسان کیا بلکہ یروشلم کے لوگوں کو ظلم و جبر سے نجات دلوائی۔ سلطان کا پورا نام الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب تھا، جو تاریخ کے ایک عظیم فاتح حکمران کے ناموں میں سر فہرست ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش سن 1138 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں ہوئی، جو دارالحکومت بغداد سے 160 کلومیٹر شمال میں بسا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ صلاح الدین نسل کے اعتبار سے کرد تھے، جو ہمیشہ سے ایک بہادر قوم رہی ہے۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کی شروعات ایک فوجی افسر کی حیثیت سے کی۔ وہ نور الدین زنگی کے لشکر میں شامل تھے۔ جب نور الدین زنگی نے مصر فتح کیا تو اس فاتح لشکر کے امیر صلاح الدین کے چچا شیر کوہ تھے۔ اس جنگ میں صلاح الدین نے جس بہادری اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا، اس کے بعد سے ہی وہ منظر عام پر آ گئے اور لوگوں نے یہ بھانپ لیا کہ صلاح الدین غیر معمولی حکمت عملی اور مقصد رکھنے والا شخص ہے۔ لہٰذا صلاح الدین کے چچا کے انتقال کے بعد نور الدین زنگی نے انہیں مصر کا حاکم بنا دیا۔ اس طرح بتدریج سلطنت کو وسعت دیتے ہوئے کئی علاقوں کو فتح کیا، نے صلیبی سازشوں اور حملوں کو اپنی دانش مندی سے ناکام بنایا۔ پھر نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین سلطان بن گئے۔ صلاح الدین ایوبی نہایت ہی سخی، فیاض، اعتدال پسند اور بردبار انسان تھے۔ ان کی شخصیت اتنی عظیم تھی کہ اس وقت کے عیسائی حکمراں اور امیر بھی ان کو عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور آج بھی اہل یورپ انہیں احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ صلاح الدین کے دل میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ دراصل سن 1099 عیسوی میں جب اسلامی حکومت منگولوں کے حملوں اور آپسی اختلافات کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، اس وقت صلیبیوں نے آپسی گٹھ جوڑ اور حملوں کے ذریعہ مسلمانوں سے صلیبی جنگیں لڑیں، اور ساری یورپی طاقت لشکر لے کر یروشلم کو فتح کرنے آ گئی۔ لہٰذا اس جنگ میں صلیبیوں کو فتح حاصل ہوئی اور ان کے جنگجو یروشلم میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے بے شمار مسلمان اور یہودیوں کا قتل عام کیا، جو نہایت ہی دردناک تھا۔ یہ اسلامی خلافت کے جاہ و جلال پر کاری ضرب تھا۔ اب 88 سال گزر چکے تھے اور مسلمان صلاح الدین ایوبی کے لیڈرشپ میں تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے دل میں بیت المقدس کو دوبارہ آزاد کروانے اور مسلمانوں کو ان کی کھوئی ہوئی عظمت واپس کروانے کی خواہش اول دن سے ہی تھی، مگر صلاح الدین صلیبی لیڈر رینالڈ کے ساتھ 4 سال کے لیے صلح کر لی تھی، جس کا مقصد دونوں ریاستوں کا امن و امان تھا۔ لیکن حالت یہ تھی کہ صلیبی اندر ہی اندر سازشیں کرتے اور مسلم علاقوں پر حملہ کرتے تھے، نیز آئے دن مسلمانوں کے تجارتی اور مذہبی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ رینالڈ ایک بدبخت شخص تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، لہٰذا سلطان نے اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی قسم کھائی تھی۔ سن 1186 عیسوی میں جب رینالڈ نے مسیحی سرداروں اور کمانڈروں کے ساتھ مل کر حجاز پر حملہ کر دیا تو یہ بات افشا ہوئی کہ وہ مدینہ منورہ پر بھی حملہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر کیا تھا، صلاح الدین ایوبی فوراً اپنی فوج سمیت صلیبی لشکر کے تعاقب میں نکل پڑے اور آخر کار حطین کے مقام پر دونوں فوج آمنے سامنے آ گئے۔ یہ تاریخ کی ایک خوفناک ترین جنگ تھی۔ صلاح الدین نے جنگی حربے کے طور پر زمین پر ایک ایسا مادہ ڈلوایا جو آتش گیر تھی، جس سے آگ بھڑک اٹھی۔ اس جنگ میں 30,000 سے بھی زائد صلیبی اور عیسائی ہلاک ہوئے۔ رینالڈ کو گرفتار کر لیا گیا اور اپنے قسم کے مطابق اس گستاخ کا سر صلاح الدین ایوبی نے خود اپنے ہاتھوں سے قلم کیا۔
اس فیصلہ کن جنگ کے بعد مسیحی دنیا میں صلاح الدین کا خوف اور دہشت پھیل گیا۔ اہل یورپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب ان کا سامنا ایک عظیم ترین لیڈر سے ہے جو اپنے مقصد کو پورا کرنے کے خاطر جوش و خروش کے ساتھ قابلیت بھی رکھتا ہے۔ حطین کے بعد اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جب قبلہ اول کو آزاد کروایا جائے، لہٰذا صلاح الدین نے تمام مسلم ریاستوں کو جہاد کی دعوت دی اور فوجی امداد طلب کی۔ اس وقت اسلامی ریاست میں 3 بڑے خلفاء موجود تھے، لیکن انہوں نے ایوبی فوج کی اس جنگ میں مدد کرنے سے انکار کر دیا، مگر بے باک اور شیر دل صلاح الدین تنے تنہا اپنی فوج لے کر یروشلم فتح کرنے نکل پڑا۔ یورپ کے بادشاہوں نے حالات دیکھتے ہوئے انگلستان اور فرانس سے درجنوں لشکر بھیجے، گویا پورا یورپی فوج یروشلم کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن صلاح الدین نے اپنی حکمت عملی اور پوری قوت لگا کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور ایوبی لشکر نے پورے عزم کے ساتھ صلیبیوں سے مقابلہ کیا اور انہیں پسپا کر دیا۔ جس دن بیت المقدس فتح ہوا وہ ہفتے کا دن تھا، لہذا صلاح الدین نے اتوار کو چرچ کھولے رکھنے کی ہدایت دی۔ مسیحی مورخ صلاح الدین کے اس فراخ دلی کی بہت تعریف کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ صلیبی فوج نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن صلاح الدین نے شہری آبادی پر وہ ظلم نہ کیے جو صلیبی فوج نے اس شہر پر قبضے کے وقت مسلمانوں پر کیے تھے۔ صلاح الدین کی یہی سخاوت اور رحم دلی اسے تاریخ کا ایک عظیم ترین لیڈر اور حکمراں بنا دیتی ہے۔ پھر صلاح الدین بیت المقدس میں داخل ہوا، مسجد کی صاف صفائی کروائی گئی اور میناروں سے اذان کی صدا بلند ہوئی۔ یہ آواز اہل یورپ کے کلیساؤں تک گونج اٹھی، جو اس بات کا اعلان تھا اب ظلم و بربریت کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اب یروشلم کو مسیحیوں اور صلیبیوں سے دائمی طور پر نجات مل چکی ہے، جس کی صدا قبلہ اول سے آ رہی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس فتح کے بعد یورپی حکمرانوں کے قوت اور فوجی طاقت کو پارا پارا کر دیا تھا۔ یروشلم میں اتنے صلیبی فوجیوں کو قتل کیا گیا کہ دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ پوری صلیبی فوج آج قتل ہو چکی ہے۔ یروشلم کے تمام مسیحی مرد و عورت کو 10 دینار بطور فدیہ دے کر رہا کر دیا گیا، اور جن غریب لوگوں کے پاس رقم نہ تھی، صلاح الدین کے بھائی ملک عادل نے ان کی فدیہ کی رقم خود ادا کر کے ان کو بھی رہا کر دیا۔ کسی کو نہ غلام بنایا گیا، نہ عام شہریوں کو قتل کیا گیا۔ پھر بیت المقدس پر مسلمانوں نے 761 سال تک مسلسل حکومت کی، یہاں تک کہ سن 1948 میں وہاں یہودی ریاست کا قیام ہوا۔ صلاح الدین کا غیر مسلموں سے سلوک عین اسلامی تعلیمات کے مطابق تھا، اور اس کی حکومت میں مسیحیوں اور یہودیوں کے بھی حقوق محفوظ تھے۔ صلاح الدین نے یورپی زائرین کے لیے بھی یروشلم کے دروازے کھول دیے۔ اس پر انگلینڈ کے بادشاہ رچرڈ شیردل نے کہا تھا کہ جب تک صلاح الدین جیسا عظیم سلطان موجود ہے، یروشلم شہر محفوظ رہے گا۔ آخری عمر میں صلاح الدین کی خواہش تھی کہ وہ حج کریں، لیکن ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے کہ وہ اپنی ذاتی رقم سے مکہ کا سفر کر سکیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے گھر سے صرف 2 دینار برآمد ہوئے، جس سے کفن خرید کر ان کی تدفین کی گئی۔ اس عظیم سلطان سے جب پوچھا گیا کہ آپ مصر، شام، لبنان کے سلطان ہیں، پر آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں کیسے مسکراؤں جبکہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ نجومیوں نے جب انہیں بتایا کہ اگر آپ نے بیت المقدس فتح کرنے کی کوشش کی تو آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو سکتی ہے، تو اس جری سلطان نے جواب دیا کہ تم میری ایک آنکھ کی بات کرتے ہو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کروں گا، پھر بے شک بیت المقدس میں مجھے اندر